بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو پیجز کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، دنیا اسلام کے ممتاز طبیب اور فلسفی جسے آج دنیا ابو علی سینا کے نام سے جانتی ہے، ان کا اصل نام علی الحسین بن عبداللہ بن الحسن بن علی ابن سینا تھا۔ آپ نہ صرف ایک اچھے طبیب تھے بلکہ آپ کا نام اسلام کے سنہری دور کے سب سے اہم مفکرین اور ادیبوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ابو علی سینا کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ انہوں نے دواؤں سے ہٹ کر مریضوں کا نفسیاتی علاج بھی کیا، اور اس طرح آپ نفسیاتی علاج یا سائیکو تھراپی کے موجد بھی بن گئے، جبکہ تاریخ ابو علی سینا کے حکمت برے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ مشہور ہے کہ ابو علی سینا ان دنوں شہر گرگان میں مقیم تھے اور اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے کہ اتفاقاً شاہ گرگان امیر قابوس کا بھانجا بیمار پڑ گیا۔ شاہ گرگان نے امیر قابوس کے اچھے طبیبوں کو بلوایا، مگر کوئی بھی مرض کی صحیح تشخیص نہ کر سکا اور نہ ہی کسی کے علاج سے کوئی فائدہ ہوا۔ اس مریض کی عجیب حالت تھی، وہ نہ کچھ بولتا تھا نہ بتاتا تھا، ہر وقت خاموش پڑا رہتا تھا۔ جب سارے طبیب اپنے علاج آزما کر تھک چکے تو امیر قابوس نے ابو علی سینا کو بلوایا۔ جب ابو علی سینا تشریف لائے تو آپ نے مریض کو دیکھا، نبض پہ ہاتھ رکھا اور سوچ میں پڑ گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد آپ نے امیر سے کہا کہ کسی ایسے شخص کو بلایا جائے جو اس شہر کے سبھی گلی کوچوں سے واقف ہو۔ ابو علی سینا کی یہ بات سن کر امیر بہت حیران ہوا، مگر فوراً ہی اس نے ایک ایسے شخص کو حاضر کیا جو شہر کی سبھی گلی کوچوں اور راستوں سے واقف تھا۔ ابو علی سینا نے خود مریض کی نبض پہ ہاتھ رکھا اور اس آدمی سے کہا کہ شہر کے تمام گلی کوچوں کے نام ایک ایک کر کے بتاتے جاؤ۔ ابو علی سینا کا ہاتھ نبض پر اور آنکھیں مریض کے چہرے پر تھیں۔ وہ شخص نام بولتا جا رہا تھا کہ اچانک ایک محلے کا نام آیا تو ابو علی سینا نے نبض میں یکایک ایک عجیب سی حرکت محسوس کی اور ساتھ مریض کے چہرے کا رنگ بھی بدل گیا۔ ابو علی سینا غور کرنے لگے لیکن کچھ ظاہر نہ کیا۔ پھر آپ اس آدمی سے کہنے لگے کہ مجھے فلاں محلے میں جن جن صاحبان کے مکانات ہیں ان کے بارے میں بتاؤ۔ وہ آدمی بتانا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ ایک مکان کا نام آیا تو مریض کی نبض میں پھر سے غیر معمولی حرکت پیدا ہوئی اور چہرے کا رنگ بھی بدل گیا۔ ابو علی سینا خاموش رہے اور کچھ دیر مختلف قسم کی باتیں کرنے کے بعد پوچھا کہ فلاں مقام میں کون کون رہتا ہے، اور وہ شخص ایک ایک کر کے مکان میں رہنے والوں کے نام بتانے لگا، یہاں تک کہ ایک ایسا نام آیا جسے ایک مرتبہ پھر مریض کی نبض میں غیر معمولی حرکت پیدا ہوئی۔ ابو علی سینا تھوڑی دیر کے لیے رک گئے، کچھ دیر سوچا اور امیر کو دوسرے کمرے میں لے جا کر کہنے لگے کہ یہ نوجوان عشق مرض میں مبتلا ہو چکا ہے۔ اس شہر میں فلاں محلہ ہے، اس محلے میں فلاں نام کا گھر ہے اور اس گھر میں فلاں نام کی ایک خاتون ہے۔ اے امیر، اس مرض کا یہی علاج ہے کہ اس کی شادی اس کی محبوبہ سے کرا دی جائے۔ جب امیر نے اپنے طور پر سارے معاملے کی تحقیق کرائی تو بات بالکل صحیح نکلی۔ ابو علی سینا کے حکمت برے طریقہ علاج کو دیکھ کر امیر قابوس اور دیگر سب لوگ کہنے لگے کہ یہ طبیب کتنا باکمال اور بافیاض ہے۔ ناظرین، یہ وہی طبیب ہے جنہوں نے صرف 17 سال کی عمر میں بہارا کے بادشاہ نوح بن منصور کا کامیاب علاج کیا تو بہارا کے بادشاہ نے خوش ہو کر کہا تھا کہ اے لڑکے، مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو ابو علی سینا نے دولت اور ہیرے جواہرات یا سلطنت مانگنے کی بجائے بادشاہ کی شاہی لائبریری سے چند عظیم کتابیں پڑھنے کے لیے مانگی۔ چنانچہ سلطان نے خوش ہو کر انعام کے طور پر انہیں ایک لائبریری کھول کر دی، اور ان کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ انہوں نے 450 کے قریب کتابیں لکھی۔ ناظرین، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، واٹس ایپ اور فیس بک پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس کی صورت میں ضرور کیا کریں۔ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔